اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، اس کے خاص انعام سے ہمارے اوپر جو ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 51 نمبر آیت سے آنورڈ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کے شکر کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں، جس نے ہمیں ہمت، توفیق، مہلت اور ہمارے دلوں میں یہ کسک ڈالی کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام سے کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا صحیح اور نفع بخش علم جو ہے وہ عطا فرمائے، اور اس سے ہمیں اپنی اور اپنے احباب کی اصلاح عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 51، اس سے پہلے جو ٹاپک چل رہا تھا کل، جو آخری آیت ہم نے پڑھی تھی، در حقیقت وہیں سے یہ شروع ہو رہا ہے۔ اگلی آیت کا بھی کنٹیکسٹ پچھلی آیت ہی سے ملتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں ذکر کیا۔ کافروں کے بارے میں ہمیں بتایا کہ جب فرشتے ان کی جان قبض کرتے ہیں تو وہ ان کو ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ تم اب جلنے کا، یعنی جہنم کی آگ کو جو ہے اس کے جلنے کا عذاب جو ہے وہ اس کا مزہ چکھو۔ اس کی وجہ اگلی آیت میں آتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذالک بما، یہ اس وجہ سے جو قدمت ایدیکم، آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ بے شک اللہ، لیسا بظلام للعبید، نہیں ہے ظلم کرنے والا بندوں پر۔ اب کافروں کے اوپر جو اس طرح کا عذاب جو ہے، ان کے اوپر موت کا منظر یہ ذکر ہوا، یا قیامت کے دن جس طرح سے ان کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے کر جایا جائے گا، یا اس طرح کے جتنی ان کے اوپر سختیاں اور عذاب آئیں گے، تو چاہے وہ دنیا میں ہے یا قیامت کے دن آخرت میں، اس دنیا کے بعد کی زندگی میں ان کو ملیں گے وہ سارے کے سارے عذاب۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ ہے کہ اس وجہ سے کہ قدمت ایدیکم، کہ انہوں نے جو اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے کیا بھیجا؟ جو اس دنیا میں، جس زندگی کے دوران انہوں نے جو اپنے اعمال کیے، اس دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے جو اپنے عقائد کی درستگی نہیں کی، اپنی اصلاح نہیں کی، ایمان کو قبول نہیں کیا، یا اگر ایمان قبول کیا بھی ہے تو اس میں وہ شرک کے پہلو جو ہے وہ رہے، یا نافرمانی کے پہلو رہے، جانتے بوجھتے ہوئے بھی بہت سارے کام جو ہیں، آسان سے کام جو ہیں ان کو چھوڑ کر دنیا پرستی میں لگے رہے، تو اس وجہ سے، ان کے ایسے اعمال کی وجہ سے ان کا یہ حال ہے کہ قیامت کے دن یا قیامت کے بعد وہ دوزخ میں ان کو جلایا جائے گا، دوزخ کی آگ کا عذاب جو ہے وہ دیا جائے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور نہیں ہے اللہ، کہ بے شک اللہ نہیں ہے ظلم کرنے والا بندوں پر، اللہ تو بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، یعنی یہ ظلم کسی صورت نہیں ہوگا کہ اگر وہ اس عذاب کو، ان کو عذاب دے جو اس کے حقدار ہیں۔ ظلم در حقیقت ہوتا کیا ہے؟ ظلم تو ہوتا ہے کہ کسی کو اس کا حق نہ دینا، کسی کو بھی اس کا حق، جو اس کا ڈیو حق ہے، جس چیز کے لیے وہ حقدار ہے، اس کو اس کا حق نہ پہنچانا، یہ ظلم ہے۔
جس کو جو حق اس کا بنتا ہے اس کو اگر دے دیا جائے تو وہ انصاف ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو انصاف پسند کرتا ہے اور انصاف ہی کرنے والا ہے، اور جب انصاف کرے گا تو اس میں جس کو جو حق ہے وہ اس کو ملے گا، جس نے اچھے اعمال کیے دنیا میں اپنی اصلاح کی تو اس کو اس کا حق جو ہے جنت کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی صورت میں ملے گا، اور جو اس دنیا میں شرک میں مبتلا رہا، نافرمانیوں میں مبتلا رہا، تو اس کا حق تو پھر اس سزا ہے جو اسے جہنم کی صورت میں یا قیامت کے دن اس کو ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تو انصاف کرتا ہے، اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جس کا جو حق بنے گا یا بنتا ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ کدا ابھی آل فرعون، ابھی یہ ان کافروں کے مزید ان کو ہے کہ کیا وجوہات ہیں یا کیا ان کے وتیرے ہیں، کس طرح کے ان کے اعمال ہیں جس کی جو وجہ بنے کہ ان کو عذاب ملے گا، دنیا میں بھی ان کو سختیاں یا ان کے اوپر کچھ ایسے معاملات ہوں گے، اور دنیا میں چاہے آسانیاں ہوں یا سختیاں ہوں، آخرت میں تو جو ملے گا ان کو عذاب، اس کی وجوہات کیا ہوں گی۔ کدا ابھی آل فرعون، جیسا کہ حال ہوا تھا آل فرعون کا، فرعون اور اس کے آل جو ہیں، اس کے پیروکار اور اس کی قوم جو ہے، اس کے ساتھ جیسا حال ہوا تھا، والذین من قبلہم، اور اس سے بھی پہلے لوگوں کا، آل فرعون، فرعون اس کی قوم اور اس سے بھی پہلے لوگوں کا جیسے حال ہوا تھا، اس سے بھی پہلے لوگوں کا حال ہم نے سورۃ الاعراف میں پڑھی ہیں، چھ جو مختلف رسولوں کے یا مختلف قوموں کا ذکر جو ہے بڑی تفصیل سے رہا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کا، بہت ساری قوموں کا ذکر ہے ملتا ہے، اس میں بہت ساری جو ہے وہ فرعون سے پہلے کے بھی ہیں، کچھ فرعون کے بعد کی بھی ہیں، بنی اسرائیل جو ہیں وہ فرعون کے بعد کے ہیں، اور اس سے پہلے کے جیسے حضرت نوح علیہ السلام اور ہود اور لوط علیہ السلام کے واقعات ہم نے تذکرہ کیے سورۃ الاعراف میں، تو ان لوگوں کے ساتھ کیسا حال ہوا تھا اس کی فردر تھوڑے سے انڈیکیشن اگلی آیات میں آئیں گی تو ہم اس کو دیکھیں گے، اسی کے مطابق ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو جیسا کہ حال ہوا تھا فرعون اور اس کی قوم کا اور اس سے پہلے کی قوموں یا اس سے پہلے کے لوگوں کا، کفرو، ان سب نے کیا تھا، ان سب نے انکار کیا تھا، کفر کیا تھا، انکار کیا تھا، ان سب نے انکار کیا تھا بھی آیات اللہ کی آیات کا، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو پکڑ لیا انہیں اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب، ان کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے کفر کیا، انہوں نے انکار کیا، اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا۔ ایک وقت آیا جب وہ حد سے گزر گئے، ان کی نافرمانی، ان کی ناشکری اور ان کا کفر جو ہے جب وہ حد سے گزر گیا اور ان کے اوپر حجت تمام ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ نہایت طاقتور اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ جب اللہ ڈھیل دے دے تو ڈھیل نہیں، وہ در حقیقت مہلت ہوتی ہے، اس مہلت کا فائدہ اٹھانا چاہیے اپنے اصلاح کر کے، لیکن اس مہلت کو جو ضائع کرے گا تو پھر ہم اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی طاقتور ہے، اگر وہ پکڑنے میں آ جائے تو اس کی پکڑ سے پھر کوئی نہیں بچ سکتا، اتنی طاقتور گرفت ہے اس کی، اور اگر وہ عذاب دینے پہ آ جائے اور جب عذاب دینے پہ آتا ہے تو اس کا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ ذالک بأن اللہ، یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ بے شک اللہ لم یکو مغیرن، نہیں ہے بدلنے والا، نعمتن، کسی نعمت کو، یہ اس وجہ سے بھی ہے، اس وجہ سے ہے کہ بے شک اللہ نہیں بدلنے والا کسی نعمت کو نہیں بدلنے والا، انعامہ، جو اس نے اس کے اوپر انعام کی ہو، جو اس نے نعمت کسی کو عطا کی ہو اس کو وہ بدلنے والا نہیں، علی قوم، کسی قوم پر، حتی یغیروا، یہاں تک کہ وہ بدل دیں، ما بانفسہم، وہ جو کہ ان کے دلوں میں ہے، وان اللہ سمیع علیم، اور بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ اگر کسی قوم کے اوپر اللہ نے کوئی نعمت کی ہے، کوئی انعام دیا ہے کسی قوم کو یا کسی فرد کو، چاہے یہ انفرادی طور پر بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پر قوم کا ذکر ہوا اجتماعی طور پر، کسی گروہ یا کسی قبیلے یا کسی قوم کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو جو انعام دیا ہو
اس انعام کو یا اس نعمت کو نہیں بدلنے والا، یہاں تک کہ وہ قوم جو ہے وہ اپنے دلوں میں اس کو بدل دے جو ان کے دلوں میں ہے، یہاں تک کہ قوم اپنے دلوں میں اس چیز کو بدل دے جو موجود ہے، اپنے دلوں کو بدل دے، اور بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اب اس آیت کا ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے، جو وہ انعامات اللہ تعالیٰ واپس نہیں لیتا جب تک کہ اس قوم کی کفر اور نافرمانی اور شرک اس حد تک نہ پہنچ جائے کہ وہ عذاب کے مستحق ٹھہر جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی حجت جو ہے اس کے اوپر حجت جو ہے وہ تمام نہ ہو جائے۔ اس کی مثال سمپل ہم دے سکتے ہیں کہ یہ جو کچھ قوموں کا تذکرہ ہم نے سورہ اعراف میں پڑھا تھا، اس وقت یہ تذکرہ ہوا تھا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہم نے پچھلی آیات میں پڑھی کہ وہ کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا جب تک کہ اس کا نبی جو ہے وہ اس قوم میں موجود ہو۔ جب تک نبی اور رسول قوم میں موجود ہیں تب تک اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کو بھی عذاب دیا ہے وہ عذاب سے پہلے اس کا رسول اور نبی جو ہیں وہ اور اس کے جو صحیح معنوں میں جو ان کے اوپر ایمان لانے والے ساتھی اس کے، وہ ان کو وہاں سے ہجرت کرا دی یا وہاں سے نکال دیا، اور پھر پیچھے اپنی ان کی جو قوم تھی ان کے اوپر عذاب لے آیا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا بہت ہی واقعہ مشہور کہ کشتی میں سوار ہوئے اور باقی جو بستی تھی ان کی ان کو عذاب نے آ گھیرا، اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے وہ وہاں سے زندہ بچ گئے۔ ایک تو یہ ہے۔ اب جب کسی قوم کے اوپر اس طرح سے عذاب آیا تو وہاں سے جو نبی اور رسول جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلے، دوسرے مقام پر پہنچے، تو جو وہ ساتھی جو نکلے رسول کے ساتھ، تو وہ ساتھی جو ہے یقیناً وہ گنے چنے بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مطلب ایمان لانے والے اور مومن بندے ہوتے تھے۔ جب وہ دوسری جگہ پر پہنچے تو وہ ایک خالص ایمان کے ساتھ وہ ایک گروپ جو ہے وہ تشکیل ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ دوسری جگہ پر آباد کاری کی، انہوں نے وہاں پر رہنا سہنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا انعام جو ہے وہ تو توحید اور ان کے ایمان کی بدولت، اور پھر اس کے اوپر عمل جو ہے وہ کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتی ہے انہوں نے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا انعام ہوا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے نسلیں آگے بڑھیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو بھولنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ کے احسانات، چاہے وہ روحانی طور پر ان کو ملے ہوں، چاہے وہ مادی طور پر ان کو آسائش اور آرام اور ان کے مال و دولت کی صورت میں ان کو ملے ہوں۔ بہرحال جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ قومیں جو ہیں واپس اپنے رسول کے پیغام کو بھولتی گئیں، اپنے توحید کا جو معاملہ ہے اس میں کمزور پڑتے گئے، اعمال میں کمزور ہوتے گئے، کفر میں مبتلا ہو گئے، انکار کرنے میں خرافات جو ہیں وہ شروع ہو گئی، پھر شرک کے میٹر بھی شروع ہو گئے، پھر آہستہ آہستہ کر کے ان میں گمراہی اس قدر بڑھ گئی کہ دوبارہ اس میں رسول آیا، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف انعام کیا، دوبارہ ان کو ایک موقع دیا کہ تم اپنی ریویژن کر لو، اپنے آپ کی اصلاح کر لو، تمہارے پچھلا جو پیغام ہے اللہ کا اس کو یاد کرو۔ اب دوبارہ سے نبی آ گیا، یا دوبارہ سے تمہارے اوپر کوئی کتاب یا کوئی صحیفہ یا کوئی نبیوں کے ذریعے جو وحی یا اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ ذکر ہوئے، ان کی اصلاح کے لیے ان کو موقع دیا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انسنی کر دی، اور پھر وہ انکار کرتے گئے، پھر نبیوں اور رسولوں کا انکار کیا، پھر اس میں اور زیادہ سخت ہو گئے انکار کرنے میں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دوسرے عذاب کا وقت آ گیا، اور پھر نبی جو ہے یا رسول جو ہے وہ اپنی ساتھیوں کو وہاں سے لے کر نکلے اور پیچھے سے قوم کو عذاب آ گیا۔ تو اس طرح سے معاملات جو ہیں وہ تقریباً سارے جو رسول ہیں ہم نے پڑھے، وہ سارے رسولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا سا ذکر کیا، بلکہ کچھ آیات جو ہم ذکر کی کہ نبی اور رسول جو ہے وہاں سے نکل گئے اور پیچھے سے قوم جو ہے اس کو عذاب نے آ جکڑا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی واقعہ جو ہے وہ کوٹ ہوا تھا، جب وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں سے نکل گئے
تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انعامات جو ہے وہ بھرپور طریقے سے دیتا ہے، وہ روحانی طور پر ہی بھی انعامات دیتا ہے، اور مادی انعامات جو ہیں ظاہری شکل میں مال و دولت اور عزت اور شہرت کی شکل میں بھی، لیکن جو روحانیت کو چھوڑ کر جو اپنی جو مذہبی عقائد ہیں ان میں وہ کمزوری دکھائیں اور شرک کے معاملات لے آئیں اور کفر میں اس حد تک بڑھ جائے کہ اب ان کے وہ اصلاح کرنے کی طرف نہیں آتے، تو ایسی صورت میں پھر اللہ تعالیٰ اپنی حجت کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے اوپر جو بھی رسول اور جو بھی ان کے اوپر ہدایت ہے اس کو اور زیادہ واضح کر دیتے ہیں، اور جب وہ ایک حد سے گزر جاتے ہیں ان کی نافرمانی، تو پھر وہ اس کے مستحق ٹھہرتے ہیں کہ ان کے اوپر عذاب آئے یا ان کو سزا دی جائے اس دنیا میں بھی۔ اور جو دنیا میں سزا دی گئی وہ صرف دنیا کی نہیں، جو کفر اور شرک کی وجہ سے جو سزا ملے گی دنیا میں، وہ تو دنیا میں دوسروں کو کہہ لیں کہ دکھانے کے لیے زیادہ اہم ہے، ان کی اپنے لیے جتنی بھی ہے، لیکن آخرت میں جو ان کی سزا اور عذاب ہے وہ زیادہ اہم ہے، اس کو زیادہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور پچھلی قوموں کی طرح آج کے دور میں بھی اگر ہمیں یہ نہیں بھول جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سزا نہیں دے رہا، کبھی بھی اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی جو وقت ہے یا مہلت ہے وہ ہمارے لیے مکمل ہو سکتی ہے۔ اس میں ایک یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کیا ہے، تقریباً 50 40 50 60 70 سال 90 سال کتنا کوئی جی لے گا؟ ویسے تو موت کا کچھ پتہ نہیں، لیکن ایوریج جو ایکسپیکٹڈ لائف ہے وہی 60 65 70 سال یا اس سے آگے پیچھے تھوڑی بہت ہوگی۔ لیکن یہ جن قوموں کا ذکر ہوا یہ ایک نسل نہیں، یہ کئی نسلوں پر ایک سٹوری محیط ہے، کئی نسلوں پر، یعنی کئی صدیوں کے اوپر ایک واقعہ جو وہ محیط ہوتا ہے۔ ایک نسل آئی، اس نے مطلب ترویج کی اپنی نسل کی، اپنی اگلی نسل کو پروان چڑھایا، وہ نسل گزر گئی، اگلی نسل نے تھوڑا سا بگاڑ آیا، اس سے اگلی نسل میں تھوڑا سا اور، اس سے اگلی نسل میں تھوڑا سا اور، تو یہ کئی صدیوں پر محیط معاملات ہیں جو ہم ایک سینٹنس میں یا ایک پیراگراف میں پڑھ جاتے ہیں، مطلب اپنی سٹوریز کو ذکر کرتے ہوئے۔ تو اگر اس حساب سے بھی دیکھیں تو کچھ پتہ نہیں کہ کتنا وقت مطلب ہے، اور کوئی پتہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم اس سسٹم میں ضرور موجود ہیں جہاں پر آئندہ آنے والے وقتوں میں جو ہماری جنریشن جو ہے جس طرف جا رہی ہے اس طرف کو ہم ہانک رہے ہیں۔ ہمیں اپنا دیکھنا یہ چاہیے کہ آج کے حالات میں ہم خود کہاں پر کھڑے ہیں، اور آئندہ حالات میں ہم ہماری اگلی نسلیں جو ہیں وہ کس طرف کو موڑ رہی ہیں، اور ان کو اپنا راستہ اور سمت جو ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ آیت جو ہے یہ بہت ہی وسیع اس کو ایکسپلینیشن دی جا سکتی ہے، لیکن اس کو مختصر اتنا ہی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی قوم کے اوپر جو اس نے انعامات کی اس کو اس وقت تک نہیں بدلتا جبکہ وہ خود اپنے دلوں کو یا اپنے اعمال کو اس قدر نہ بدلنے کہ وہ اس عذاب کے کسی عذاب کے مستحق ٹھہر جائیں، یا اس بات کے مستحق ہو جائیں وہ کہ ان کے اوپر سے وہ انعام واپس لے لیا جائے، خاص کر وہ روحانی انعام جو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی بدولت دیا، وہ ایمان کے جب وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ عذاب کے مستحق ٹھہر ہی جاتے ہیں۔ ان اللہ سمیع وان اللہ سمیع علیم، اور اللہ تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، ہر چیز کو، چاہے وہ آہستہ آواز میں یا اونچی آواز میں، ہر آواز کو سنتا ہے اور ہر عمل کو جاننے والا ہے خوب اچھی طرح سے۔ قضا ابی آل فرعون، جیسا کہ حال ہوا آل فرعون کا، ان کا وہی حال ہوا ان کافروں کا جو آل فرعون کا، فرعون اور اس کی قوم کا ہوا، فرعون کی قوم کا ہوا، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے کی قوموں کا، لوگوں کا، جیسے کہ ذکر ہوا اوپر، کذبوا بآیات ربہم، ان سب نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، اپنے رب کی طرف سے جو نشانیاں آئی تھی، جو ہدایات آئی تھی، جو روشنی آئی تھی، ان سب نے ٹھکرایا، جھٹلا دیا۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، تو ہم نے ہلاک کر دیا انہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، فرعون کی قوم کو سمندر میں غرق کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے جو سورہ بقرہ میں آیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کے سبب، اور آل فرعون، فرعون کی قوم کو غرق کر دیا۔
وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور وہ سب تھے ظلم کرنے والے، وہ تو سب ظلم کرنے والے تھے۔ اور یہ ظلم جو ہے وہ اپنے اوپر بھی اسی طرح سے کرتے ہیں کہ ایک انسان کا اپنے اوپر بھی ظلم سب سے بڑا یہی ہے کہ وہ اپنی اصلاح نہ کرے، جانتے بوجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمت توفیق اور عقل فہم دی، اس کے باوجود وہ اپنی اصلاح نہ کرے، اس کے باوجود وہ توبہ نہ کرے معذرت۔ تو یہ انسان کا اپنے اوپر ظلم جو ہے وہ در حقیقت یہی ہے، تو انہوں نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا، ظلم کرنے والے تھے۔ ان الشر الدواب، اب بھی بے شک برے سب جانداروں میں سے یہ دواب جو آیا ہے، الدواب یہ زمین پر چلنے پھرنے والے جانور جو ہیں ان کے بارے میں، عام طور پر ان کو جانوروں سے یا چوپایوں سے بھی ترجمہ کر دیا گیا ہے۔ تو زمین پر جو چلنے پھرنے والے جاندار ہیں، وہ جانور جو ہیں، ان کی زیادہ قریب ٹرانسلیشن ہے کہ بے شک برے جانوروں میں سے برے وہ ہیں عند اللہ، اللہ کے پاس، اللہ زینہ وہ لوگ کفر جن سب نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون سو وہ ایمان لائیں گے۔ جانوروں میں سے برے وہ ہیں، جانوروں میں تو سب سے برے وہ ہیں اللہ کے نزدیک جن سب نے کفر کیا اور وہ ایمان بھی نہیں لائیں گے۔ اس کا پہلے بھی اسی سورہ میں تذکرہ ہوا، اور سورۃ الاعراف میں بھی پہلے ہم نے کچھ آیات جو ہے وہ کوٹ کی تھی۔ سورۃ الاعراف کی کوٹ جو ہے آیت جو ہے وہ تو بہت ہی زیادہ واضح مفہوم رکھتی ہے کہ یہ جو کفر کیا یا جن کے دل میں کفر ہے، وہ ان کے دل تو ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ اسے دیکھ نہیں سکتے، ان کے کان ہیں لیکن وہ ان سے سنتے نہیں، وہ تو جانوروں سے بھی، چوپایوں سے بھی بدتر ہیں۔ تو یہ کافروں کی مثال جو ہے وہ جانور ہی نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہونے کی ہے، جو جن کو جتنا مرضی سمجھایا جائے وہ سمجھ نہیں رکھتے، عقل نہیں رکھتے، اپنی اصلاح نہیں کرتے، اور سب کچھ سامنے ہونے کے باوجود وہ اس کا انکار کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر دوبارہ اسی بات کی ذکر ہوا کہ یہ کافر جو ہیں، کفر کرنے والے جو ہیں، وہ ان کی حالت تو یا ان کی مثال تو جانوروں سے بھی بدتر ہے، وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اور نہ صرف وہ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، بلکہ وہ صحیح معنوں میں ایمان بھی نہیں لاتے۔ الذین عاہدت منہم، اب یہاں سے ایک دوسرا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، واپس مدینہ کے حالات کی طرف۔ جن لوگوں نے آپ سے صلح کا عہد لیا، جن سے آپ نے عہد لیا، منہم ان میں سے، ثم پھر، ینقضون وہ سب توڑ دیتے ہیں، عہدہم اپنے عہد کو، فی کل مرہ ہر بار، جن سے آپ نے عہد لیا ان میں سے پھر وہ سب توڑ دیتے ہیں اپنے عہد کو ہر بار، ہر موقع پر، وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ اور نہیں وہ سب ڈرتے، یا کسی چیز کا، کسی بات کا وہ خوف نہیں رکھتے۔ اب یہاں پر واپس مدینہ کی طرف آتے ہیں، اپنے ذہنوں کو واپس مدینہ کی طرف لے کر آتے ہیں۔ ہم نے یہی سورہ کے شروع میں جو انٹروڈکشن تھا اس میں ہم نے تھوڑا سا تعارف جو کرایا تھا، اس میں ذکر ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو ہجرت کے بعد شروع کے 6-7 مہینوں میں بھی 3 بڑے اہم کام کیے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک تو مسجد نبوی کی تعمیر جو ہے وہ بہت اہم تھا، اس کے علاوہ سب سے پہلا کام جو ہے وہ مواخات مدینہ یا مدینہ یعنی مہاجرین اور انصار جو تو مدینہ کے، ان کے درمیان بھائی چارہ جو ہے اس کو قائم کرنا، یہ ایک بہت ہی بڑا قدم تھا، اور بہت ہی بڑا عمل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کیا۔ اور تیسرا انہوں نے جو بڑا کام کیا وہ تھا مساق مدینہ بھی کہہ سکتے ہیں اسے، کہ مدینہ کے جو یہودی ہیں ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا۔ وہ یہودی جو ایمان نہیں لائے تھے، جو اپنے ہی دین پر قائم تھے، ان کے ساتھ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ معاہدہ ہوا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے، مسلمانوں کی مدد کریں گے، یا مدینہ میں حملے کی صورت میں وہ مطلب مشترکہ ایک حکمت عملی ہوگی ان یہودیوں کی اور باقی جو اہل مدینہ ہے ان سب کی، ٹھیک ہے۔ اس میں عہد کیا تھا، یا اس میں یہ ایگریمنٹ ہو گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی کسی بھی بات میں وہ کسی دوسری قوم کا ساتھ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کے خلاف وہ کوئی بھی عمل نہیں کریں گے، لیکن
اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ منافقت کی جو جڑیں ہیں وہ پھیلنا شروع ہوئیں یا پنپنا شروع ہوئیں جب ہجرت مدینہ کمپلیٹ ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے ساتھ ہی جو ابو المنافقین جس کو کہہ سکتے ہیں عبداللہ ابن ابی جو ہے اس سے منافقت جو ہے وہ شروع ہوئی اور وہ یہ منافقت جو ہے وہ پھیلتی چلی گئی. بہرحال اسی موضوع کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے یہ آیت کا جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں لکھتے ہیں کہ جن سے آپ نے عہد لیا تھا، جن کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہوا تھا، ان میں سے کچھ جو ہیں وہ تو پھر اپنے وعدے کو توڑتے ہیں ہر بار، یعنی جب بھی ان کو موقع ملے جو وہ اپنے وعدوں کو توڑتے ہیں، اپنے ایگریمنٹ کو، اپنے عہد کو جو وہ توڑ دیتے ہیں. یہ جو منافق لوگ ہیں خاص کر ان کی ہے. منافق کے علاوہ جو یہودی لوگ تھے، منافق جو ہے تو وہ تو مطلب منافقت کرتے ہی تھے. جو یہودی تھے، جو ظاہری طور پر بھی یہودی تھے، وہ ظاہری طور پر تو مسلمانوں کا ساتھ دیتے تھے، لیکن چھپے چھپے طور پر بیک ڈور چینل جسے کہہ سکتے ہیں، پچھلے دروازوں سے وہ جو مسلمانوں کے دشمن قبیلے تھے اور خاص کر مکہ کے جو مشرک تھے ان کے ساتھ ان کے روابط بہت تھے. ان کے ساتھ انفارمیشن شیئرنگ کرتے تھے، ان کے ساتھ اپنی پلاننگ کرتے تھے. مسلمانوں کے خلاف جو بھی اقدامات ہوتے تھے ان کا وہ حصہ بنتے تھے، اس میں وہ ان کو مشورے دیتے تھے، ان کے ساتھ چلنے کے لیے بھی کھڑے ہو جاتے تھے. اور مختلف موقعوں پر یہ جو ان کی بدعہدی تھی وہ بہت ہی بڑے پیمانے پر بھی ہوئی. اور غزوہ احزاب میں تو اس کی ایک حد ہی گزر گئی. اور غزوہ احزاب میں پھر جیسا مسلمانوں نے ان کے ساتھ معاملہ کیا وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، جب وہ موضوع آئے گا تو اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے، غزوہ احزاب کو انشاءاللہ. تو بہرحال یہ جو معاہدہ ہوا تھا یہودیوں کا یہاں پر خاص کر آتا ہے کہ یہودیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا تو یہودی اپنے معاہدے کو خفیہ طور پر بہت طریقے سے اس کو توڑتے تھے، اور جب بھی موقع ملتا تھا وہ دشمنوں کا ساتھ دیتے تھے اندر سے بیک ڈور چینلز کے ذریعے. تو اس کا یہاں پر تذکرہ ہوا کہ جنہوں نے آپ سے عہد کیا تھا ان میں سے پھر کچھ جو ہے وہ تو توڑ دیتے ہیں اپنے وعدے کو ہر موقع پر جب بھی ان کو موقع ملتا ہے. وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ، اور وہ کسی بات سے نہیں ڈرتے، کسی بات کا ان کے دل میں خوف نہیں، بے خوف ہو کر وہ ایسا کرتے ہیں. وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم بڑی طاقتور قوم ہیں، ہمارے سامنے کوئی آ کر دیکھے ہم اس کا مقابلہ کر لیں گے. بہرحال جیسے بھی ان کے اپنے نظر تھی، وہ اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتے تھے اور وہ کسی چیز سے ڈرتے نہیں تھے، تو بے خوف ہو کر وہ وعدہ خلافی کرتے تھے. فَإِمَّا، پس اگر، تَسْقَفَنَّهُمْ، ضرور تم پاؤ انہیں، فی الحرب، میدان جنگ میں، جنگ کے دوران، فشرد، تو بھگا دو، بہم، ان کے ذریعے انہیں، ان کے ذریعے سے، بہم، ان کے ذریعے سے، من، جو، ان کے ذریعے سے ان لوگوں کو بھگا دو جو خلفہم، ان کے پیچھے ہیں، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ سب نصیحت پکڑیں. اس کے ذریعے اگر وہ میدان جنگ میں تمہارے سامنے آ جائیں، جنگ میں تم انہیں پاؤ، تو ان کے ذریعے سے ان کے پیچھے جو ہیں ان کو بھگا دو تاکہ وہ بھی نصیحت پکڑیں. اب کیا ہے، اب ظاہری طور پر تو ایگریمنٹ ہے ان کے ساتھ، ظاہری طور پر تو ان کے ساتھ ایک معاہدہ چل رہا ہے. اس معاہدے کی روح سے مسلمان اور یہودی جو ہیں یا جو بھی ایک دوسری قومیں ہیں جن کے ساتھ معاہدہ ہے، ظاہری طور پر تو ان کے خلاف کوئی عمل نہیں کیا جا سکتا. اب وہ بیک ڈور چینل یوز کر کے کرتے ہیں، اس کی کچھ خبریں بھی مل جاتی تھی کبھی. تو ایسی صورت میں نبی کی ہدایت دی گئی مومنوں کو، مسلمانوں کو، کہ اگر تم ان کو جنگ میں، میدان جنگ میں کہیں پاؤ تو ان کا ایسا حشر کرو، ان کو ایسی سزا دو یا ان کے ساتھ ایسا سخت معاملہ کرو، ان کی ایسی درگت بناؤ کہ اس کو دیکھ کر ان کے جو ساتھی ہیں، ان کے ہم خیال جو ہیں یا ان کو سپورٹ کرنے والے جو ہیں، چاہے وہ ان کی اپنی قوم میں سے ہیں، چاہے منافق ہیں جو ظاہری طور پر مسلمانوں کا لبادہ پہنا ہوا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے جو ان کا ہم خیال ہے، ان کو دیکھ کر وہ نصیحت پکڑیں. تو ہو سکتا ہے کہ ان کو دیکھ کر وہ نصیحت پکڑے اور وہ پیچھے ہو جائیں، اب وعدہ خلافی سے ہٹ جائیں یا اپنی آپ کی اصلاح کر لیں. تو یہ وہاں پر مفہوم ہے کہ جب ایسے لوگوں کو جو بار بار وعدہ توڑتے ہیں جنگ کے دوران پاؤ تو ان کی ایسی درگت بناؤ، ان کے ساتھ ایسے سختی سے معاملات پیش کرو
ایسی سختی سے ان کے ساتھ نپٹو کہ ان کا جو انجام ہے اس کو دیکھ کر ان کے خم خیال اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ نصیحت پکڑیں اور وہ اپنی اصلاح کر سکیں اور وہ ایسے اعمال جو ہیں ان کو وہ چھوڑ دیں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ، اور اگر آپ واقعتاً ڈریں، اگر آپ کو واقعی کوئی خوف ہو، من قوم، کسی قوم سے، خیانتاً، ان کی خیانت پر، اگر آپ کو واقعی کوئی خوف ہو کسی قوم کی خیانت کا، فم بز، تو پھینک دے الیہم، ان کی طرف، علی سواء، مساوی طور پر۔ اگر آپ کو ان کی خیانت کا ڈر ہے اور اگر آپ کو ان کی خیانت جو ہے وہ بڑے پیمانے پر اس کا خوف ہے آپ کو، تو پھر ان کے جو ایگریمنٹ ہے اس کو مساوی طور پر پھینک دیں، اس کو توڑ دیں۔ اب یہاں پر ہاں اگلا بھی دیکھ لیتے ہیں، ان اللہ لا یحب الخائنین، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ خیانت کیا ہے، یہ کچھ دن پہلے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ خیانت، امانت میں خیانت کیا ہوتی ہے کہ کسی نے کوئی امانت رکھی ہے آپ کے پاس، کچھ پیسے یا کچھ چیز رکھی ہے، تو اس میں سے چوری چھپے سے، بیک ڈور چینل سے، جو چوری چھپے سے کوئی ایسی چیز کرنا یا اس میں ایسی کوئی ڈنڈی مارنا جس کی وہ امانت ہے اس کو پتہ نہ چلے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی نقصان پہنچا دے یا اس کا کوئی حق تلف ہو جائے لیکن اس کو خبر نہ ہونے پائے۔ تو خیانت جو ہے یہ ایک خفیہ عمل ہے، کہہ لے ایک چھپا ہوا عمل ہے جو انسان کرتا ہے، جو یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس کے ساتھ کیا دھوکہ ہو گیا یا کیا اس کے ساتھ فریب ہو گیا ہے، تو یہ خیانت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اسی آیت کے اینڈ میں لکھا۔ تو اب یہاں پر ہے کہ اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا ڈر ہے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی قوم جو ہے وہ مطلب وعدہ خلافی کر رہی ہے، خیانت کر رہی ہے اپنے وعدے میں، تو ایسی صورت میں پھر فم بز الیہم علی سواء، تو پھینک دیں ان کی طرف مساوی طور پر۔ ایسی صورت میں پھر مسلمانوں کو یا مومنوں کو یا جو مومن گروپس ہیں ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم بھی خیانت کرنی شروع کر دو، تو انہوں نے خیانت کی تو اس کے بدلے میں تم بھی خیانت کرو، بلکہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو خیانت کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو ان کی طرف مساوی طور پر ان کا جو ایگریمنٹ ہے اس کو توڑ دو، اس کو پھینک دو، یعنی اوپنلی کہہ دو کہ یہ وجوہات ہوئی ہیں جس کی وجہ پر اب ہمارا اور تمہارا یہ ایگریمنٹ جو ہے یہ مزید نہیں چل سکتا، لہٰذا ہم اس کو توڑتے ہیں، اس ایگریمنٹ کو ہم ختم کرتے ہیں۔ ان وجوہات کی بنا پر، ان خیانتوں کی بنا پر یا ان حالات و واقعات کی بنا پر جس کی بنا پر تمہیں خوف ہے کہ تمہارے جو ایگریمنٹ جو ہے وہ توڑے جا رہے ہیں، تو تم واضح طور پر ایگریمنٹ جو ہے ان کے ساتھ ختم کرو، نہ کہ چھپے ہوئے یا خیانت کرتے ہوئے جیسے کہ ان کا وتیرہ ہے۔ اور واضح طور پر اس لیے تاکہ دونوں گروہ جو ہیں وہ آپس میں سمجھ لیں کہ ہاں ہمارے لیے اب کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، کوئی پاسداری نہیں ہے، ہمیں اپنی حفاظت خود کرنی ہے یا اپنے معاملات کو خود دیکھنا ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، آج کل کے جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور اگر آپ کچھ تفاسیر پڑھیں تو کچھ علماء نے اس کے اوپر آج کل کے جو سیاسی منظرنامے ہیں ان کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے ڈسکشن کی ہے، اور آج کل جو سیاسی منظرنامے دنیا میں چل رہے ہیں اس میں بیک ڈور چینل جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ یہ ایک منافقت کی ہی ایک قسم کہہ لیں کہ ظاہری طور پر تو اچھے سے ایگریمنٹ ہوتے ہیں لیکن پیٹ کے پیچھے چھرا گھونپنے والے معاملات اور مطلب بہت سارے وجوہات کی بنا پر کھل کر اس کا مطلب انکار بھی نہیں کر سکتے اور کھل کر اس کی مخالفت بھی نہیں کر سکتے، تو اس طرح سے معاملات ہوتے ہیں۔ بہرحال آگے کچھ آیات آئیں گی اس میں ہم فردر بھی دیکھ سکیں گے کہ اس کو فردر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا اس میں اور بھی معاملات آتے ہیں، تو وہ کل ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ آج ہمارا رکوع بھی ختم ہو گیا اور کلاس کا وقت بھی تقریباً ختم ہو رہا ہے، تو آج کے دن کے لیے یہیں پہ رکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ اگر کسی کو کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے یا کوئی بات ہے تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشفاق بھائی کیا نام ہے، سن رہا تھا کہ موت کا جو ٹائم مقرر جو اس کا موت کے حوالے سے آپ نے جو بیان کیا، تو کل یا پرسوں میں اقرار حسن کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ کراچی سینٹرل جیل میں گئے، وہاں کا ان کا وزٹ تھا،
تو وہاں پہ جو قیدیوں سے جو ملے وہ، تو ان کو کیا نام ہے پھانسی کی سزا ہو چکی ہوئی تھی. تو ان سے جا کے ان سے پوچھا کہ آپ یعنی کیسے فیل کر رہے ہو تم لوگ؟ کہتے جی فیل کیا کرتے ہم بس اللہ سے ہم معافی مانگتے ہیں، اور دن میں جو بھی اس نے جو عبادات تھی اس نے گنا دی کہ ہم لوگ یعنی کہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، یعنی کہ روزے بھی رکھتے ہیں، اور چاشت کی نماز، تہجد کی نماز، یہ ہر چیز اس نے گنا دی ہے کہ بس اب تو یہ ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. تو یہ کہ اس نے اتنے ملنے کی دل میرا بھر آیا کہ دیکھو کتنے اخلاص سے یہ عبادت کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ میں نے میری اب میں نے اس دنیا چلے جانا. ٹھیک ہے، اور وہ انہوں نے مجھے بتا دیا. تو اس نے کہا کہ میں نے کہ آپ کے پاس اور بھی قیدی تھے، وہ بھی کہتے ہاں جو ہمارے قیدی تھے کافی وہ چلے گئے ہیں. تو کہہ رہے چلے کیسے گئے گا؟ 1 ہفتہ پہلے ان کو یہاں سے لے جاتے ہیں اور ایک کمرے میں جا کے ان کو وہاں پہ بند کر دیتے ہیں. وہاں سے پھر روز بروز ان کو ڈاکٹر چیک کرتا ہے، کھانا ان کو لمیٹڈ کھانا یہ وہاں پہ دیتا ہے. پھر انہوں نے وہ کمرہ بھی دکھایا. تو میں نے کہ دیکھیں ان کی عبادت کا اخلاص اتنا تھا کہ پوچھو کچھ نہیں، کہ ہم ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں مرنا ہے، لیکن ہمارا ٹائم فکس نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے. لیکن اس جج نے بتا دیا ہوا کہ آپ کا جناب اللہ 10 سال قید، اس کے بعد آپ کی یعنی کہ پھانسی کا دن ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو اب یقین ہو چکا ہے کہ ہم نے جناب اللہ باقی ہمارے جتنے تھوڑے مہینے یا سال رہ گئے ہیں ہمیں جانا ہی جانا ہے. تو ان کی عبادات کی یقین کریں، انہوں نے جو گنائی عبادات، میں حیران ہو گیا کہ دیکھو سبحان اللہ کتنے اخلاص سے یہ کر رہے ہیں. تو ہم کاش کہ ہمارے دلوں میں بھی یہ چیز آ جائے کہ ہم نے بھی ایک دن مرنا ہے. کب مرنا ہے اللہ عالم اس کا نہیں پتا. تو ہمیں بھی ویسی ہی عبادات اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرما دے. لیکن ہمیں کہ ہم کھلے پھر رہے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے، تو وہ وہاں پہ ایک جیل میں ایک کہنے میں ویٹنگ ہال میں ہوں. تو یہ ہماری دنیا جو ہے ایکچولی یہ ہمارا ویٹنگ ہال ہی ہے. جیسے کہ ان کے وہ ایک کمرہ جو ہے ایک جیل ہے کہ وہاں سے انہوں نے اب منتقل ہو جانا ہے جناب اللہ کے ہاں قبر میں چلے جانا ہے. تو یہ ہمارا جو ویٹنگ ہال تھوڑا سا کھلا ہے، ان کا ایک لمیٹڈ ویٹنگ ہال ہے. اس ویٹنگ ہال سے انہوں نے جناب اللہ اب ٹرانسفر ہو جانا ہے ایک قبر میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرمائے. اب وہ کہتے ہیں جی اللہ سے دعا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے، کہ لوگ بھی ہمیں معاف کر دے کہ ہماری یہاں سے جان چھوٹ جائے. تو حالانکہ بہرحال میں نے وہ ویڈیو جو دیکھی ہیں میں نے کہ میں تو بہت زیادہ سے میں نے سبق حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری جو باقی زندگی ہے وہ بھی ایمان میں گزارے اور حسن خاتمہ ہمارا ہو انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ میرا بس یہی تھا. الحمدللہ رب العالمین. جی جزاک اللہ خیراً اور آمین یا رب العالمین. آپ نے جو تذکرہ کیا یہ واقعی ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ ان کو اب اندازہ ہو چکا ہے کہ ان کی موت کا وقت جو ہے وہ کیا ہے یا ان کی کتنی زندگی باقی ہے. ویسے تو اللہ ہی جانتا ہے، یہاں تک کہ ان کا بھی اللہ ہی جانتا ہے کہ اس سے پہلے کسی بھی لمحے وہ موت آ سکتی ہے. لیکن جب ان کو ایک پتہ چل گیا کہ یہ پوائنٹ یہ دن اور یہ تاریخ جو ہے وہ آنے والی ہے تو انہوں نے اصلاح کر لی. اسی طرح سے مطلب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے تو ذہن میں اب یہ ایک دوسرا پوائنٹ ہے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے. تو اب تو ان کو تو یہ پتا ہے کہ 4 مہینے یہ مہینے یا 1 سال کے بعد یہ فلاں دن مقرر ہے. ٹھیک ہے، اب وہ تو اس کو سوچ کر اپنے ذہن میں ایسا بٹھا بیٹھے ہیں کہ ہم اس سے پہلے اپنی اصلاح کر لیں یا اللہ تعالیٰ سے اور بندوں سے معافی مانگ لیں. تو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا، ہم تو اگلے لمحے کا نہیں کہہ سکتے. مطلب دوسرے سینس میں اگر دیکھیں تو ان کو تو 1 سال کا پتا ہے، لیکن 1 سال کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ایسا عمل کر رہے ہیں. لیکن ہمیں تو اگلے لمحے کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگلے ہی لمحے کیا ہونے والا ہے، کچھ پتا نہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم دے اور صحیح سمجھ دے ایسی چیزوں کی، اور اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں
مطلب اللہ اپنا خوف اور اپنی اصلاح کرنے کی جو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق دے. جزاک اللہ خیرن. جی کسی اور کا کوئی پوائنٹ ہے تو انشاءاللہ ذکر کر سکتے ہیں. جی اسی کے ساتھ پھر مجلس برخاست کرتے ہیں انشاءاللہ. کل آج غالباً بدھ ہے، کل انشاءاللہ حدیث کے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کے لیے آسانی والے معاملات فرمائے، اور سب کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جتنی اس کی نیک اور جائز خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ وہ قبول و منظور پوری فرمائے، اور ہمارے جتنے معاملات جو پریشانیاں ہیں وہ دور فرمائے اللہ تعالیٰ، اور ہمارے والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ خاص کر رحمت والے معاملے فرمائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.